السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف جو بہت مہربان رحم کرنے والے ہیں، درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یحب المتکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کیا ہے؟ ابن حبان کی صحیح سند سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ ہم تو اچھے کپڑے پہننے کو اور اچھی جوتیاں پہننے کو پسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں، تکبر حق کا انکار کرنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ یعنی سب سے پہلے حق کا انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو ابلیس نے انکار کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں تو بنا ہوں آگ کا اور آدم بنے ہیں مٹی کے، تو لہذا میں بہتر ہوں، تو لہذا اس نے انکار کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی برتری کا اس نے انکار کیا اور سجدے سے اس نے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس اللہ کی نافرمانی پر اسے ہمیشہ کے لیے ملعون یعنی جہنمی قرار دیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح آج بھی کوئی حق آ جانے کے بعد، دین آ جانے کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان آ جانے کے بعد اپنی سوچ کو، اپنے بڑوں کی بات کو، اپنے بزرگوں کی بات کو دین بنا کر، ان کی بات کو دین سمجھ کر ان پر چلے اور حدیثوں کا انکار کرے، یعنی حدیثوں کو چھوڑ دے، حدیثوں کو چھپائے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا بھی عمل کر رہا ہے کہ اپنی انا کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے اور اپنی عزت رتبے کو قائم رکھنے کے لیے وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھپا رہا ہے، حق چھپاتا ہے اور اپنی بات کو سچ لوگوں کے سامنے منوا رہا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ یہ صفت وہی ابلیس کی ہے جس ابلیس نے حق کا انکار کیا، جس ابلیس نے حق کا انکار کیا اور اس کو اللہ رب العالمین نے اس حق کا انکار کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ تو آج بھی ڈرے لوگ اس گناہ سے، اس اللہ کی نافرمانی سے کہ حق کا انکار کرے، کیونکہ حق کا انکار کرنے والا کا وہی انجام ہوگا جو ابلیس کا ہوا ہے۔ اور دوسرا تکبر، دوسرے کو حقیر جاننا، یعنی ساری بڑائی، ساری عظمت اور ہر طرح کی بڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے اللہ رب العالمین ہی اس کا مستحق ہے کہ ہر طرح کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث میں صحیح سند سے ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو کوئی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ جو چیز اللہ ہی کے لیے ہے، جو بڑائی اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ کا بندہ اس کو اپنے لیے پسند کرے اور وہ یہ چاہے کہ دنیا والے اس کی بڑائی کرے، وہ تکبر میں آ جائے اور متکبر بن جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو وہ ضرور جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو یہ گناہ اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں اس طرح کے گناہ کرنے والوں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جس طرح سے یہ لوگ اکڑ کر اپنے آپ کو اونچا بنا کر اونچی اڑان اڑتے ہیں اور اونچا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو تکبر کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کو چونٹیوں کی مانند انسانی شکل دی جائے گی، یعنی ان کو چونٹیوں کی مانند انسانی شکلوں میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور ان کو ذلت گھیرے ہوئی ہوگی،
یہ ذلت میں گھیرے ہوئے ہوں گے اور جہنم میں ان کو ایک جیل کی طرف ہانکا جائے گا اور اس جیل کا نام ہوگا بولس، اور وہاں پر جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ وغیرہ ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ یعنی یہ عذاب ہوگا ان کے لیے جو دنیا میں بہت اونچی اڑان اڑتے تھے، یعنی جتنا اونچا وہ اڑتے تھے، جتنا اونچا وہ اپنے آپ کو دکھاتے تھے، قیامت کے دن ان کو اتنا ہی حقیر اور چھوٹا بنا کر ان کو ان کی ذلت کے طور پر ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ یعنی وہ اتنی چھوٹی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا کہ وہ چونٹیوں کے مانند ہوں گے۔ تکبر کرنے والا یہ سوچ لے، ہر شخص یہ سوچ لے، اپنا محاسبہ کرے، اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہے، یعنی کچھ لوگ تکبر کو پسند بھی کرتے ہیں، تو وہ یہ جان لے کہ وہ جہنم میں اپنے آپ کو جہنمیوں میں شمار کر لے، یعنی وہ اپنے آپ کو جہنمیوں میں شمار کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں جہنمیوں والوں کو نہ بتاؤں، یعنی جہنمیوں جو جہنم میں جائیں گے ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بد مزاج، متکبر اور بڑا بننے والا جہنم والوں میں سے ہے۔ یعنی جو انسان دنیا میں تکبر کر رہا ہے، بڑا بن رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنمیوں میں شمار کر لے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے، کہ جو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے۔ اور یہ گناہ اتنا سنگین ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم خود اعلان کرے گی اس کو عذاب دینے کے لیے، یعنی جہنم اعلان کر کے اس طرح کے گنہگاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ جیسے ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 آنکھ ہوں گے جس سے وہ دیکھے گی، جس کے 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی، اور زبان ہوگی جس سے وہ کہے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ میں 3 طرح کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں، یعنی انہیں عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو تکبر کرنے والا، اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اور تیسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اور تیسرا تصویر بنانے والا۔ یعنی جہنم خود ان کو اعلان کرے گی عذاب دینے کے لیے۔ تو سوچئے کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، تکبر ایسی برائی ہے، ایسی بیماری ہے کہ انسان خود نہیں سوچتا، خود اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، وہ اس کے دل میں آ جاتا ہے اور وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا اس کے اندر تکبر کیسے آ گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے اس دن سے پہلے جس دن اس کا حساب لیا جائے۔ یعنی یہ اس طرح کا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ گناہ ہے کہ اس کے لیے ایسا عذاب ہے جو جہنم خود اعلان کرے گی، اور سب سے پہلے ان 3 طرح کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو دیکھیے، تکبر سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور دوسرے کو حقیر جاننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کو حقیر جاننا ایک مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے، یعنی کتنا ہی نیک ہو، پرہیزگار ہو، کتنا ہی نمازیں پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر جان رہا ہے تو سمجھے کہ وہ برے ہونے کے لیے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ ہر انسان دوسرے کو حقیر سمجھنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے کہ قبر میں ہم سے اچھا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہو، ہم نہیں جانتے کہ قبر میں ہم سے اچھا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوگا، ہم سے اچھا معاملہ حشر کے میدان میں ہم سے اچھا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ پتہ نہیں جنتوں کے کون سے درجات میں یہ شخص ہوگا۔ کوئی کسی کو دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیر ہے، ہم مجھ سے بڑے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ قبر میں کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ کسی کو حقیر سوچنے سے پہلے اور سمجھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون محبوب ہے۔ تو تکبر کرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، اور حق کا انکار آج بہت سے بڑے بڑے لوگ، بہت سے بڑے بڑے نامور لوگ جو جانے جاتے ہیں، لیکن وہ تکبر کر رہے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ وہ حق کا انکار کر رہے ہیں، یعنی اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے ان کو سچ پتہ بھی چل جاتا ہے، ان کو صحیح حدیث بھی مل جاتی ہے، صحیح بات بھی پتہ چل جاتی ہے، پھر بھی وہ اس کو چھپاتے ہیں، اپنی بڑائی کہیں ان کی نہ
ختم ہو جائے، یعنی اپنی انا کے لیے، اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے حدیثوں کو چھپایا جا رہا ہے، حق کو چھپایا جا رہا ہے، صحیح دین کو چھپایا جا رہا ہے، یہ وہی ابلیس کی حرکت ہے، وہی چال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی موت یہی کرتے ہوئے آ جائے اور ان کا حشر بھی ابلیس کے ساتھ ہو، ان کا انجام بھی ابلیس جیسا ہو، کیونکہ حق ایک ہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہم کو ملا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔